افواج پاکستان نے مارکہ حق میں بھارت کو عبرتناک شکست دی، ہمارے شاہینوں نے بھارت کے 7 طیارے مار گرائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کرسمس کی تقریب سے خطاب، کہا فیلڈ مارشل نے مارکہ حق میں دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ مسلح افواج میں مسیحی افسران اور جوانوں نے وطن عزیز کے دفاع کے لیے مثالی قربانیاں دیں۔ مذہبی آزادی کا اصول آئین پاکستان کا حصہ اور حکومت اس پر مکمل عمل درآمد کی پابند ہے۔ مسیحی برادری کی تعلیم، طب، دفاع سمیت ہر شعبے میں گرا قدر خدمات ہیں۔ مسجد، مندر، گرجا گھر، گردوارہ، سب کو عبادات کی آزادی حاصل ہے۔ حکومت اقلیتوں کی ترقی، خوشحالی اور حقوق کے تحفظ کے لیے ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی 149ویں سالگرہ، مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فوج کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ مہمان خصوصی میجر جنرل افتخار حسین چودھری نے مزار پر پھول رکھے، فاتح خوانی کی۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی درج کیے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے کیڈٹس نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ گورنر کامران ٹیسوری، وزیر اعلیٰ سندھ اور وزراء کی مزار قائد پر حاضری، فاتح خوانی کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی اور عسکری قیادت کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت۔ پاکستان کی مسلح قیادت کا بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ایڈمرل نوید اشرف، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سندھو کا بابائے قوم کو خراج عقیدت۔ ISPR کے مطابق مسلح افواج قائد اعظم کے ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کے اصولوں پر مبنی مضبوط، خود مختار، جمہوری اور خوشحال پاکستان کے ویژن کے لیے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کرتی ہیں۔ قائد اعظم کی مثالی قیادت چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں قوم اور مسلح افواج کی رہنمائی کرتی ہے۔ مسلح افواج ملک کی خود مختاری، علاقائی سالمیت کے تحفظ کا عزم کرتی ہیں۔ قائد اعظم کے نظریات اور امنگوں کے مطابق قومی استحکام، امن اور ترقی کے لیے دل و جان سے کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ۔ مسلح افواج کی جانب سے پاکستان کی مسیحی برادری کو بھی کرسمس کی مبارکباد۔ ISPR کا مطابق ملک کی ترقی میں مسیحی برادری کی گراں قدر خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تحریک آزادی کے دوران بانی پاکستان کے پرکشش پہناوے آج بھی قوم نہیں بھولی۔ عصر حاضر میں بھی جناح کیپ کے مداح بانی پاکستان کی نشانی کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ ملتان کے اصغر علی کا خاندان کئی پشتوں سے اس ہنر کو زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ ہنرمند خاندان سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، صدر پاکستان آصف علی زرداری، وزیر داخلہ محسن نقوی سمیت کئی نامور شخصیات کو جناح کیپ کے تحفے بھی دے چکا۔ کراچی کے اولڈ سٹی ایریا میں واقع تاریخی عمارت وزیر مینشن میں بانی پاکستان نے آنکھ کھولی۔ وزیر مینشن بانی پاکستان کی ذات سے وابستہ یادگار اشیاء کی امین۔ عمارت کو میوزیم کا درجہ حاصل۔ قائد اعظم کے زیر استعمال اشیاء محفوظ۔ عمارت کی ذیلی منزل پر لائبریری اور دیواروں پر آویزاں قائد اعظم سمیت دیگر رہنماؤں کی تصاویر تاریخ کے اوراق کو زندہ کر دیتی ہیں۔ پہلی منزل پر موجودہ قائد اعظم کی یادگار کرسی، جہاں بیٹھ کر انہوں نے پہلی کابینہ کے فیصلوں کی منظوری دی۔ دوسری منزل پر قائد اعظم کے لیٹر ہیڈز اور نایاب تحائف اور ملبوسات ان کے نفیس ذوق کے عکاس۔ تاریخی مقام قائد اعظم کی جدوجہد کو آج بھی اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی مادر علمی سندھ مدرسۃ الاسلام کو منفرد مقام حاصل۔ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 1887 سے 1892 تک یہاں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ قائد اعظم کا اپنی درسگاہ سے محبت کا اظہار، وصیت میں اپنی جائیداد کا 1/3 حصہ سندھ مدرسۃ الاسلام کے نام کر دیا۔ نئی نسل کو بانی پاکستان کی زمانہ طالب علمی سے آگاہی کے لیے سندھ مدرسہ میں میوزیم بھی قائم۔ درسگاہ آج بھی قائد اعظم کی یادوں کی امین اور نئی نسل کی رہنمائی کر رہی ہے۔ پاکستان کئی برسوں کے بعد دنیا میں توجہ کا مرکز بن گیا ہے۔ پاکستان نے اپنی بہترین حکمت عملی سے اس فتح کا سہرا پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل حافظ عاصم منیر کے سر جاتا ہے۔ پاکستان آج دنیا میں توجہ کا مرکز بن گیا۔ پاکستان کی فتح کا سہرا فیلڈ مارشل کے سر جاتا ہے۔ گورنر کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر میڈیا سے گفتگو۔ گورنر سندھ نے کہا کہ قائد کی حکمت عملی نے ہمیں آزاد ملک دلایا۔
پاکستان کی ترقی کا راستہ قائد اعظم کے اصولوں پر چلنے میں ہے۔ اڈیالہ میں بیٹھا مغرور شخص مذاکرات کو نہیں مانتا، آج بھی اسلام آباد پر چڑھائی کا سوچتا ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو جنگ اور سفارتی محاذ پر شکست دی۔ بھارت کو بہت غرور تھا کہ دنیا سے اس کے تعلقات بڑے اچھے ہیں۔ ملک بھر میں مسیحی برادری کرسمس جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ گرجا گھروں میں عبادات، ملک اور قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں، گھر گھر دعوتوں کی تیاریاں۔ لاہور کے لبرٹی چوک میں نصب کرسمس ٹری شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی F8 میں کیتھولک چرچ آمد، مسیحی برادری کے ساتھ مل کر کیک کاٹا، امن کی شمع روشن کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی کرسمس کے موقع پر مسیحی برادری کو مبارکباد، کہا کرسمس امید، امن اور ہمدردی کا پیغام لے کر آتا ہے۔ مسیحی برادری نے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں اور ان کی کاوشیں ہماری مشترکہ ترقی کو تقویت دیتی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی برادری کو کرسمس کی مبارکباد، دعا کی یہ تہوار ملک اور مسیحی برادری کے لیے امن، استحکام اور خوشحالی کا پیغام لائے۔ بلا تفریق تمام شہریوں کے لیے معاشی آسودگی اور ترقی کے یکساں مواقع حکومت کی ترجیح ہیں۔ دنیا بھر میں مسیحی برادری کرسمس جوش و خروش سے منا رہی ہے۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر موجود خلا بازوں نے زمین پر موجود لوگوں کو مبارکباد دی۔ ریاست ایمازون اور مشیگن میں سانتا کلاز کشتی کے ذریعے پہنچے اور تحائف تقسیم کیے۔ فلوریڈا کے کوکو بیچ پر سانتا کلاز کے لباس میں ملبوس سرفرز نے سمندر میں سرفنگ کر کے روایت نبھائی۔ 5 سالہ مرمت کے بعد دوبارہ کھلنے والے پیرس کے نوٹرے ڈام کیتھیڈرل میں کرسمس کی عبادات ہوئیں۔ ٹوکیو کے سن شائن ایکویریم میں سانتا کلاز کے لباس میں ملبوس عملے نے پانی کے ٹینک میں غوطہ لگا کر پینگوئنز کو خوراک دی۔ نیو یارک کے ایمپائر اسٹیٹ بلڈنگ کو سرخ اور سبز روشنیوں سے سجا دیا گیا۔ پاپ لیو کے انتخاب کے بعد پہلی کرسمس پر سینٹ پیٹرز اسکوائر میں غیر معمولی جوش و خروش۔ پاپ لیو کی عقیدت مندوں سے ملاقات، خیر و برکت کی دعائیں دی۔ بی جے پی کی مسلم دشمنی کے بعد عیسائی دشمنی، اتر پردیش حکومت نے اسکولوں میں مسیحی برادری کی کرسمس کی چھٹی منسوخ کر دی۔ یوگی حکومت کا سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی کی سالگرہ کی تقریبات منعقد کرنے کا حکم۔ کرسمس سے پہلے بھی ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے مسیحیوں کے خلاف نفرت آمیز ویڈیو سامنے آئی۔ بھارت میں بڑھتی اقلیت دشمنی کی دنیا بھر میں مذمت۔ نون لیگ کے قائد نواز شریف نے زندگی کی 76 بہاریں دیکھ لیں۔ نشیب و فراز سے بھرپور سیاسی کریئر میں 3 بار وزیر اعظم بنے، اسٹیبلشمنٹ سے محاذ رائی میں ایک بار پھر وزارت عظمیٰ کی مدت پوری نہ کر سکے۔ 2002 میں جلا وطن ہونے کے بعد کامیاب سیاسی واپسی کی، پیناما کیس میں سزا یافتہ قرار دیے گئے، بعد میں اپیلوں پر سزا ختم کر دی گئی۔ نواز شریف کی سرپرستی میں شہباز شریف وزیر اعظم اور مریم نواز وزیر اعلیٰ بنی۔ کسی کو مسلح افواج اور عوام میں تفرقہ پیدا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی زیر صدارت کور کمانڈرز کانفرنس، فیلڈ مارشل نے خطاب میں کہا، قوم کی مسلسل حمایت حکومت اور پاک فوج کی کاوشوں سے پاکستان بتدریج عزت اور وقار کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ملک میں یقینی طور پر استحکام اور وسیع تر مواقع پیدا ہو رہے ہیں۔ ISPR کے مطابق فورم نے کہا، کسی کو قومی یکجہتی، سلامتی اور استحکام کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ سیاسی عناصر ہوں یا کوئی اور۔ دہشت گردی، جرائم اور سیاسی مفادات کے درمیان گٹھ جوڑ کو یکسر مسترد کرتے ہیں۔ بھارتی سرپرستی میں سرگرم دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں اور معاونین سے بلا رعایت فیصلہ کن انداز میں نمٹا جائے گا۔ آرمی چیف نے انسداد دہشت گردی کی کارروائیوں میں افواج پاکستان کی پرعزم کاوشوں کو سراہا۔ پائیدار امن اور استحکام کے لیے نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنے پر زور۔ بلوچستان حکومت کے خصوصی ترقیاتی اقدامات کو سراہا گیا۔ شہداء اور مادر وطن کا دفاع کرنے والوں کو خراج عقیدت، کشمیریوں اور فلسطینیوں کی حمایت کا اعادہ۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے کمانڈرز کو آپریشنل تیاری کی ہدایت کی۔ ہائبرڈ اور غیر متناسب چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تیاریوں پر اعتماد کا اظہار۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ PIA کی نجکاری کے عمل میں توثیق کی گئی۔ کابینہ کا قومی ایئر لائنز کی نجکاری کے عمل پر اطمینان کا اظہار۔ اجلاس میں ملک کی معاشی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اسپیکٹرم ایڈوائزری کمیٹی کی سفارشات کی منظوری دے دی گئی۔
जनवरी के आखिरी हफ्ते में 600 मेगाहर्ट्ज की नीलामी का फैसला। नए साल के पहले माह 5G की लॉन्चिंग भी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का निजकारी करने वाली हुकूमती टीम से खिताब। कहा, प्राइवेटाइजेशन का अमल बेहतरीन कौमी मफाद में मुकम्मल किया गया। हुकूमत को रेफरेंस प्राइस से 35 अरब रुपए ज्यादा मिले। PIA की खरीदारी में फौजी फर्टिलाइजर्स कंसोर्शियम का आरिफ हबीब कंसोर्शियम को ज्वाइन करने का फैसला। फौजी फर्टिलाइजर्स के बोर्ड ने मंजूरी दे दी। स्टॉक मार्केट को बाज़ाब्ता आगाही दे दी गई। मरासले के मुताबिक निजकारी कमीशन के क़वानीन के तहत बोली के अमल के बाद कामयाब कंसोर्शियम को ज्वाइन किया जा सकता है। फौजी फर्टिलाइजर्स बोर्ड ने निजकारी कमीशन और आरिफ हबीब कंसोर्शियम को ज्वाइन करने के लिए मतलूबा दस्तावेजात मुकम्मल करने की भी मंजूरी दे दी। मुशीर निजकारी कमीशन मोहम्मद अली कहते हैं, PIA की इक्विटी 9 अरब रुपए है। हुकूमत को इसकी वैल्यू 55 अरब रुपए मिल रही है। फरवरी में रूजवेल्ट होटल की निजकारी का अमल शुरू हो जाएगा। PIA की दी जाने वाली मुराद दीगर एयरलाइंस को नहीं दी जा रही। हुकूमत को 7.5% देने की शर्त हतमी मराहिल में तय हुई। फौजी फर्टिलाइजर PIA के 75% में हिस्सेदार है। मुल्क के शुमाली और बलाई इलाकों में जाड़ा अपने जौपन पर। बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। खैबर में बारिश और ठंडी हवाओं से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। शुमाली बलूचिस्तान में भी सर्दी की शदीद लहर। ज़ियारत में पारा -5 और कोयटा में -4 डिग्री तक गिर गया। लाहौर में स्मॉग का जोर टूट गया। दुनिया के अलहुदा शहरों में लाहौर का 8वां नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 163 रिकॉर्ड। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। धुंध के बायस मोटरवे के कई सेक्शंस बंद रहे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि अवामी ताउन के बायस माहौलियाती इक़दामात को मौसर बनाने में मदद मिली। शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और गैर ज़रूरी बाहर निकलने से गुरेज करें। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर कल पाकिस्तान आएंगे। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का बतौर सदर पाकिस्तान का पहला दौरा है। UAE के सदर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमा दो तरफ़ा ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेंगे। बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा दोनों मुल्कों के दरीना बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने का मौका फराहम करेगा। UAE के सदर अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद ने वज़ीर-ए-आज़म की मुज़ाकरात की पेशकश कबूल कर ली। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास। एलामिये के मुताबिक महमूद अचकज़ई ने कहा कि आईनी और जमहूरी अक़दार की मजबूती के लिए बातचीत पर तैयार हैं। शफाफ इंतखाबात और मुतफ़िका इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर के लिए हुकूमत से डायलॉग करेंगे। PTI रहनुमा असद कैसर ने कहा कि नए मिसाक पर बानी PTI के दस्तखत की जिम्मेदारी महमूद अचकज़ई ने अपने ज़िम्मे ली है। मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू और बयान को हमने संजीदगी से लिया है। गुफ्तगू करते हुए इत्तेहाद के रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि हुकूमत से मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई या केसेस के खात्मे का मुतालिबा नहीं करेंगे।